دراجات۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کا وقت ہے اور سین کے اندر لیٹے لیٹے سرکار سے گفتگو کرنے لگی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب کیا پتا آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اما جان کو پتا تھا کہ والی کائنات کو، خالق کائنات نے وہ علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اصحاب میں، میری امت کے اندر ایسا شخص کون سا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں۔ ستاروں کی گنتی بھی معلوم ہے اور ہر امتی کی نیکیوں کی گنتی بھی سرکار کو معلوم ہے۔ حالانکہ کتنی نیکیاں، کتنے اعمال بندے کے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ چھپ کے یا گھر میں بیٹھ کے یا کسی کو دکھا کے نہیں کرتا، وہ نیکی ہوتی ہے یا وہ بدی ہوتی ہے، لیکن اما عائشہ کو پتا تھا کہ سرکار کو پتا ہے کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں، کس کے گناہ کتنے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، کون شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا عائشہ، میرا ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ فرمایا عائشہ، اس شخص کا نام ہے عمر ابن خطاب۔ عمر فاروق میرا وہ امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بالکل برابر ہیں۔ اما جان کے چہرے پہ افسردگی آ گئی، دل میں بات تھی کہ سرکار میرے والد ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، یہ تو نام ہی سرکار نے عمر فاروق کا لے لیا۔ سرکار نے جب چہرہ دیکھا بھانپا اور فرمانے لگے کہ عائشہ، تم جو سوچ رہی ہو مجھے معلوم ہے، تمہارے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ سرکار نے میرے والد ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا۔ سرکار ان کی نیکیوں کے حوالے سے فرماتے ہیں تو سوچ، فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن تیرے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا صدیق کی نیکیوں کا اگر تم پوچھتی ہو، ان کی نیکیوں کا یہ مقام ہے کہ جس رات وہ مجھے کندھوں میں بٹھا کے غار ثور کی اونچائیوں کو پار کروا رہے تھے، اور جس رات انہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں اور میری محبت میں سامنے رکھ کر کفار کے سامنے سینہ تان کر مکہ سے مجھے باہر نکالا تھا، فرمایا وہ اس ہجرت کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں کو پر بھاری ہیں۔ فرمایا ایک رات کی نیکیاں صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیوں کو پر بھاری ہیں۔ تم صدیق اکبر کی نیکیوں کو میرے پوچھتی ہو؟ تو فرمایا کہ صدیق اکبر کی نیکیوں کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں، صدیق اکبر کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر آپ روایات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی مزاح کے اندر اور جب آپس میں دوست بیٹھے ہوتے اصحاب تو کہا کرتے تھے، صدیق بھائی میرے ساتھ تبادلہ کر لو، کچھ لین دین کر لو جی، کیسا؟ کہا کرتے تھے صدیق بھائی آپ ایسا کریں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، ساری نیکیاں لے لیں، لیکن ہجرت کے رات کی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے، نہیں عمر، دوستی اپنی جگہ پہ، بھائی چارہ اپنی جگہ پہ، اخوت اسلامی رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن حساب اپنا اپنا۔ میرے پاس زندگی میں اور ہے کیا؟ میرے پاس کون سے اتنے خزانے ہیں نیکیوں کے جو میرے جن کو پر میں مان کروں؟ ایک یہی تو نیکی ہے میرے پاس، جس رات میں نے والی کائنات کو کندھوں پہ اٹھا کے مکہ پار کروایا اور پھر بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا، یہی تو نیکی ہے عمر، میں یہ بھی تجھے دے دوں، مجھے کس بات پر مان ہوگا؟ عمر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا عائشہ، صدیق اکبر کی نیکیاں وہ ہیں کہ ایک رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں کے اوپر بھاری ہیں، اور سرکار اللہ